بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آن لائن کلاسز کا آج چوتھا روز، اردو کا آج چوتھا ویڈیو لیکچر، جس میں آج ہم اپنی درسی کتاب کا پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں. شاہد احمد دہلوی چونکہ دہلی میں پیدا ہوئے اور اسی مناسبت سے دہلوی کہلائے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے ہیں اور مولوی بشیر احمد کے صاحبزادے. شاہد احمد دہلوی نے 1925 میں ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کی اور اس کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے. چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا. مطلب شاہد احمد دہلوی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے اور ڈاکٹر بننے جا رہے تھے، لیکن صحت نے ساتھ نہ دیا اور بیماری کی وجہ سے میڈیکل کی تعلیم انہیں ادھوری چھوڑنی پڑی. بعد ازاں دلی سے انگریزی ادبیات انگلش لٹریچر میں بی اے آنر کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا. پاکستان بن گیا 14 اگست 1947 قیام پاکستان. اس کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. یہاں ایک مرکب آیا، تصنیف و تالیف. تصنیف کیا چیز ہوتی ہے اور تالیف کیا ہے؟ جب مصنف اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دے اور کوئی کتاب تخلیق کرے، کتاب لکھے، تو وہ اس کی تصنیف ہے. لیکن اگر وہ کسی اور کے خیالات کو، کسی اور کے الفاظ کو کتابی شکل دے تو وہ تالیف ہے. یعنی اگر خیالات اس کے اپنے ہیں تو وہ اس کی تصنیف ہے، لیکن اگر خیالات کسی اور کے ہیں، تحریر یہ کر رہے ہیں، تو وہ تالیف ہے. تو شاہد احمد دہلوی تصنیف و تالیف دونوں میں نام کما چکے. بہت سی انگریزی کی کتب کا ترجمہ بھی کیا. اس کے بعد پاکستان میں فنکاروں، ادیبوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا رائٹرز گلڈ کے نام سے. تو اس ادارے کی تشکیل میں بھی شاہد احمد دہلوی نے نمایاں خدمات سر انجام دی، اور ان کی مجموعی خدمات پر جو ادب کے لیے انہوں نے کیں، حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. شاہد احمد دہلوی بر صغیر کے مشہور و معروف خاکہ نگار ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا تعارف یہ آپ کو جماعت نحم میں ہی دیا جا چکا کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو کے پہلے ناول نگار اور اردو کے عناصر خمسہ میں سے ہیں. تو اگر دادا اتنے لائق تھے تو یقیناً پوتے بھی کمال ہوں گے. تو یقیناً شاہد احمد دہلوی صاحب بہت قابل انسان ہیں اور خاکہ نگاری میں تو ید طولا رکھتے ہیں. تو آج ہم ان کا لکھا ہوا سبق مرزا محمد سعید شروع کرنے جا رہے ہیں. آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ پیراگراف کی تشریح کس طرح سے کی جاتی ہے. پیراگراف کی تشریح آپ کے بورڈ کے پیپر کا نہایت اہم سوال ہے. عبارت کی تشریح کا سوال دہم جماعت کے حصہ انشائی کے پرچے میں تیسرا ہوتا ہے اور یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے.
2 پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں اور آپ کو دونوں پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ایک پیراگراف 5 نمبر کا ہے اور اس 5 نمبر میں سے آدھا نمبر سبق کے عنوان کا، آدھا نمبر مصنف کے نام کا، 1 نمبر خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے کا اور 3 نمبر عبارت کی تشریح کے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں، اس کا پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی بہترین تشریح کیسے ہو سکتی ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کریں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ دل دھک سے رہ گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہوگا؟ دل دھک سے رہ گیا، مراد خبر پڑھ کر ایک صدمہ سا لگا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دل دھڑکنا بھول گیا، دل پریشان ہو گیا۔ سوئم کسی انسان کے مرنے کے بعد تیسرے دن ادا کی گئی رسومات کو کہتے ہیں، جسے عرف عام میں ہم کلخوانی بھی کہتے ہیں۔ تو مصنف اس پہلی لائن میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مرزا محمد سعید دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہ ہوئی، بلکہ خبر بھی انہیں ہوئی تو وہ بھی اخبار کے ذریعے کہ آج مرزا محمد سعید کا سوئم ہے، آج انہیں وفات پائے ہوئے تیسرا دن گزر چکا ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج، ان کی طبیعت کی خرابی یا مرض الموت، ایسا مرض جو موت کی وجہ بنا ہو، کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اور ان کے سینکڑوں دوستوں، قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ سانحہ ارتحال، سانحہ ارتحال کا مطلب ہے موت کی افسوسناک خبر۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی موت کی خبر کو کہتے ہیں، ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، شعار طریقہ، کہ اپنے اہل کمال سے وہ غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت کی ہی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا-ایکی اچانک سے ہم سے چھین لیا گیا۔ تو عزیز بچوں، یہ پہلا پیراگراف ہے کتاب کا جو میں نے ابھی پڑھا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پیراگراف کی تشریح کیسے ہوتی ہے۔ بالفرض مال اگر آپ کو پیراگراف دیا جائے، افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے، یہاں سے شروع کر کے ایکا-ایکی ہم سے چھین لیا گیا، یہاں تک۔ اگر یہ 3 لائنیں یا 2.5 لائنیں ہمیں دی جائیں تشریح کے لیے، تو ہم اس کی بہترین تشریح کس طرح سے کریں گے؟ سوال ہوگا جو کہ بورڈ میں آپ کو آئے گا، سوال نمبر 3، وہاں لکھا ہوگا پیراگراف کی تشریح کیجیے، نیز سبق کا عنوان، مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے۔ تو یہ سوال آپ کو اپنی امتحانی جوابی کاپی کے 2 سے 2.5 صفحات پر لکھنا ہوگا۔ 1 جز، 2 جز ہوں گے، الف اور ب، 2 پیراگراف آپ کو دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی ہیڈنگ جو آپ نے دینی ہے بچوں، وہ دینی ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن کیا ہوتا ہے؟ حوالہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی نشان، اشارہ یا تحویل وغیرہ کے ہیں، اور متن
متن بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کتاب کی اصل عبارت۔ حوالہ متن سے مراد کہ جو متن جو پیراگراف آپ کو دیا گیا اس کا حوالہ، کہ وہ کہاں سے لیا گیا ہے، اس کی صنف کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے۔ تو مین ہیڈنگ آپ کی جو ہوگی وہ ہوگی حوالہ متن، جس کی 4 سب ہیڈ لائنز بنائیں گے آپ۔ پہلی ہوگی سبق کا عنوان مرزا محمد سعید، دوسری ہوگی مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی، تیسری ہوگی صنف خاکہ نگاری، اور چوتھی ہیڈنگ آپ بناؤ گے ماخذ کی، جس میں آپ لکھو گے گنجینہ گوہر۔ تو حوالہ متن اور اس کی 4 سب ہیڈ لائنز، یہ لکھنے کے بعد خط کشیدہ الفاظ سے مراد ہے ایسے الفاظ جن کے اوپر خط لگایا گیا ہو، لائن لگائی گئی ہو۔ پیپر میں خط کشیدہ الفاظ آپ کو دیے جائیں گے، باقاعدہ طور پر الفاظ کے اوپر لائن لگی ہوئی ہوگی، آپ کو وہ الفاظ اٹھانے ہیں۔ 2 کالم بناؤ گے آپ، ایک بناؤ گے الفاظ کا اور دوسرا معنی کا۔ الفاظ والے میں آپ الفاظ لکھو گے اور معنی والے میں انہی الفاظ کے معنی لکھو گے۔ یا بچے غلطی کرتے ہیں، جب ہم 2 کالم بنا رہے ہیں، ایک الفاظ کا اور ایک معنی کا، تو وہ ایک کالم کی ہیڈنگ تو دیتے ہیں الفاظ، لیکن دوسری کی دیتے ہیں معنی، جو کہ غلط ہے۔ غلطی کیا ہے اس میں؟ الفاظ لفظ کی جمع ہے تو معنی واحد ہے، ہمیں یہاں بھی جمع ہی لکھنا ہے، اور وہ ہے معانی، میم عین الف نون اور چھوٹی یہ۔ اگر لفظ لکھو گے تو تب لکھو گے معنی، میم عین نون چھوٹی یہ، لیکن اگر الفاظ آپ نے لکھا تو آپ کو معنی لکھنا ہوگا، پھر آپ معنی نہیں لکھ سکتے۔ جب آپ اس کے درست معنی دے دیں تو اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ دیں گے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کا سوال ہو سکتا ہے وہ آپ سے نہ پوچھے، یعنی سوال میں آپ سے سیاق و سباق طلب نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر ضروری چیز ہے، کیونکہ وہ سوال میں آپ سے پوچھ نہیں رہا۔ لیکن پچھلے سالوں میں یہ چلتا رہا تھا کہ وہ سیاق و سباق آپ سے پوچھتا تھا، تو اسی روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے یہاں بھی، تو ہم احتیاطاً سیاق و سباق بھی اس کا دے دیتے ہیں۔ تو سیاق و سباق کہتے کسے ہیں؟ سیاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ربط مضمون ہے، اور سیاق کے دوسرے معنی اصطلاح میں اگر اس کے معنی ہم لیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا اس سے پہلے کون سی عبارت تھی، اس سے پہلے مصنف کیا بات کر رہا تھا، یہ ہوگا سیاق۔ اور سباق بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دوڑ میں آگے بڑھنا، حساب میں، مہارت میں، سبقت وغیرہ۔ لیکن اصطلاح میں ہم تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف کیا بات کر رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، اسے سباق کہیں گے۔ یعنی آسان لفظوں میں اسے ہم دیکھیں تو سیاق پہلے والا، سباق بعد والا۔ تو یہاں بھی ایک بچے جو ہیں وہ کچھ غلطی کرتے ہیں کہ سیاق و سباق کی ہیڈنگز علیحدہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل غلط ہے۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ ایک ہی آئے گی، ہاں اس میں آپ پیراگراف 2 بناؤ گے۔ تو جب آپ سیاق و سباق لکھ چکیں تو تب آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تشریح کی۔ تشریح کم از کم 1 صفحے کی یا 1.5 صفحے کی ضرور ہونی چاہیے، اور تشریح میں سبق کا خلاصہ نہیں لکھنا آپ لوگوں نے۔ تشریح جس طرح آپ نظم یا غزل کے اشعار کی تشریح کرتے رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ کو تشریح کرنی ہے۔
اس میں حوالے کے لیے آپ نے اشعار بھی ڈالنے ہیں، اقوال بھی ڈالنے ہیں، تو پراپر طریقے سے، بہتر طریقے سے آپ نے تشریح کرنی ہے، جو کہ عین مطابق ہونی چاہیے جو پیراگراف آپ کو تشریح کا دیا گیا ہے اس کے۔ تشریح کے لیے جو پیراگراف آپ کو ملا اسے غور سے پڑھیں اور پھر اس کی تشریح کریں، تاکہ آپ اپنا ایک کرائٹیریا جو ہے بنا سکیں کہ ہمیں کون سے دائرے کے بیچ بیچ رہنا ہے، ہمیں کیا بات کرنی ہے۔ سبق تو یقیناً آپ نے پہلے پڑھا ہوگا، تو اکثر بچے یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ پیراگراف کی تشریح کریں گے تو اس تشریح میں سبق کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ سبق کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے، اس کی چند ایک باتیں بھی جو ہے وہ تشریح میں ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن پورا سبق کا خلاصہ لکھ دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو پیراگراف کی تشریح میں ہمیں اشعار کی بھی ضرورت پڑے گی، اقوال کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اسکرین پر آپ کے سامنے ایک پیراگراف حل کیا ہوا موجود ہے، اور آپ لوگوں نے بھی جب کبھی بھی یہ سوال مجھے حل کر کے دکھانا ہے بطور اسائنمنٹ کیسے حل کرنا ہے، تو بالکل اسی وے پر کرنا ہے، اسی طریقے پہ کرنا ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کہ ایک صفحے پہ کیا آنا چاہیے، دوسرے پہ کیا آنا چاہیے، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں کا آپ خیال رکھو گے۔ تو آج کی آپ کی جو اسائنمنٹ بنے گی وہ یہی پیراگراف ہے جو اب اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ تشریح کا طریقہ کار بھی میں نے پیچھے جو ہے وہ بنا کر کے آپ کو دکھایا، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کوئی چیز مزید ایسی ہے جو آپ کو الجھا رہی ہے یا آپ پوچھنا چاہ رہے ہو تو آپ بآسانی سوال کر سکتے ہیں، بنا کسی ہچکچاہٹ کے آپ کو آپ کی باتوں کا پراپر جواب دیا جائے گا، چونکہ آپ ابھی سیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ سیکھ رہے ہیں تو اسے اچھے سے سیکھیں اور بلا جھجک بات کیجیے۔ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، امید ہے آج جو کچھ پڑھا گیا اسے آپ نے بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، اور کام آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔